أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا محمد اعلم قاسمی ان حضرات میں شامل ہو گئے جن کو رحمت اللہ علیہم کی صفت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد اعلم قاسمی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی عمر عطا فرمائی۔ 85 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا۔ ایک عرصے سے ادھر بیمار تھے اور بیماری میں مجھے عیادت کی توفیق نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے بیمار ہوتے ہوئے بہت سے احباب کو، گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور بڑا اکرام فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ۔ مولانا محمد اعلم قاسمی مراد آباد میں بہت ابتدائی زمانے سے، جب جمعیت شباب الاسلام کا ہم کام کر رہے تھے، اس کے دورے کرتے تھے، مولانا محمد اعلم قاسمی مراد آباد میں ہمارے بڑے ہی معاون تھے، بڑے کرم فرما تھے، بڑی محبت کے ساتھ استقبال فرماتے تھے، اور دارالعلوم جامع الہدیٰ میں ہمارا قیام بھی ہوتا تھا اور بیان بھی ہوتا تھا، اور بعض چھوٹے موٹے اسفار بھی مولانا کے ساتھ ہوئے۔ مولانا سے بڑی مناسبت تھی، اور مولانا کے اندر جو تواضع تھی، جو انکسار تھا، محبت تھی، اور جو اہل علم کے لیے ان کے دل میں قدر تھی، وہ بڑی قابل تعریف تھی، اور میں ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی محسوس کرتا تھا۔ وہ بھی بہت ہی بے تکلف رہتے تھے، بڑا ہی خیال فرماتے تھے، اس لیے ان کے رخصت ہونے کا دل پر اثر ہے، غم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر معاملہ فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ مولانا کا علم پختہ تھا اور مولانا کا عمل صالح تھا۔ مولانا کا ذہن بہت ہی بلند تھا، اور بہت سی خصوصیات جو علماء ربانیین کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ان سے متصف فرمایا تھا۔ مولانا ہر دل عزیز تھے، صرف شہر مراد آباد میں نہیں، جہاں جہاں بھی وہ جاتے تھے اور جس سے بھی ملتے تھے، ان میں ایک کشش تھی، ایک جاذبیت تھی۔ یہ ان کے علم اور عمل کے نتیجے میں محبوبیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ محبت عطا فرمائی تھی، اور ان کی خاکساری اور انکساری اور تواضع نے ان کی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھا رکھی تھی۔ تو بہرحال اب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور بیماریوں سے بوجھل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اب یہ طے فرمایا کہ اس دنیا فانی سے وہ رخصت ہوں، اور جو دار باقی ہے اس میں منتقل ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اور جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اپنے وقت پہ جاتا ہے جو جاتا ہے، اور یہ امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ بس ہم تو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کلمات خیر کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، اور جو بھی ان کے صاحبزادگان ہیں، ان کے اعزاء ہیں، ان کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی سکینت اور طمانینت کی کیفیت عطا فرمائے، اور اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے، اور جو کام انہوں نے چھوڑے ہیں، جو مشن لے کر وہ چلتے رہے، اس مشن کو لے کر کھڑے ہونے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ان چند کلمات پر اس وقت میں اکتفا کرتا ہوں، اور اللہم ارحمہ واغفر لہ واجعلہ فی الفردوس الاعلی۔